نہ سلوٹ کام آتے ہیں، نہ ہی دنیا 8 جہاز گرانے کا کریڈٹ دیتی ہے۔ یہ اصول ہے 21ویں صدی کا۔ نہ ہی امریکی صدر کو نوبل پرائز کی سفارش کام آتی ہے۔ پاکستان دنیا کے غریب ترین 75 ممالک کی صف میں شامل۔ امریکہ کی ویزا کی پابندی کا شکار ہوا۔ امریکہ نے انڈیا کے شہریوں پہ پابندی نہیں لگائی۔ اب یہاں پہ فرق دیکھ لیں، معیشت کا، سرمایہ کاری کا۔ انڈیا پہ پابندی نہیں لگائی، حالانکہ ہم نے اتنا ٹرول نہیں کیا نریندر مودی کو جتنا ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹرول کیا، لیکن پابندی نہیں لگائی، اصل کام نہیں کیا۔ امریکہ نے انڈیا کے شہریوں پہ پابندی نہیں لگائی، حالانکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے لڈیاں ڈال ڈال کر گھنگرو توڑ دیے تھے، اور یہ دعویٰ تو ہم نے بھی نہیں کیا تھا کہ ہم نے 8 جہاز گرائے، لیکن وہ تعداد بڑھاتا رہا۔ ہر روز انڈیا کو بے عزت کرتا تھا کہ پاکستان نے تمہارے 7 نہیں 8 جہاز گرائے ہیں۔ اگر آپ کی معیشت کمزور ہے، آپ اندرونی طور پر کمزور ہیں، اگر قوم آپ کے پیچھے نہیں کھڑی، تو یقین مانیں دنیا میں آپ کی کوئی عزت نہیں۔ اپنی معیشت مضبوط کریں، اپنی ایکسپورٹس بڑھائیں، دنیا میں اپنا مقام بنائیں۔ کسی کی خوشامد کرنے یا اپنی سرزمین سے غداری کرنے سے ذلت کے سوا کچھ نہیں ملتا، اور یہ جو ہے وہ ظاہر ہو گیا ہے، یہ ثابت ہو گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام محمود نیادی ہے، آپ لوگ جانتے ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 16 جنوری 2025 ہے۔ آپ سے پہلا آمنا سامنا، پہلا ویلاگ، کچھ خبریں، تازہ ترین ٹویٹس، تازہ ترین جو ہے نا وہ سیاسی بیانات۔ دن بڑا خوبصورت ہے جمعے کا۔ میں اکثر آپ کو کہتا ہوں کہ جمعے کو ہلکا نہ لیا کریں، جمعہ بہت امپورٹنٹ ڈے ہوتا ہے۔ جمعے کو جو دعائیں ہیں ان کا ڈھیر لگا دیا کریں، دعائیں بہت زیادہ کیا کریں، اپنے ملک کے لیے، اپنے لیے، اپنے دوستوں کے لیے۔ اور یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ جب کوئی دوسرا آپ کے لیے دعا کرتا ہے تو اس میں بڑا وزن ہوتا ہے۔ ایک اور بات آپ کو بتا دوں کہ عموماً باپ جو ہے وہ دعاؤں میں کنجوسی سے کام لیتے ہیں، تو اپنی اولاد کے لیے لازمی جو ہے وہ دعائیں کیا کریں کہ اللہ پاک جو ہے وہ ان کو کامیاب کرے اور ان کو زندگی کے ہر امتحان میں سرخرو کرے۔ آپ کے سامنے سارا کچھ رکھتا ہوں، لیکن چھوٹا سا جو ہے وہ حسب معمول آپ سے شکوہ کروں گا۔ آپ کو میں اپنی فیملی کہتا ہوں، یوٹیوب فیملی، ذرا کبھی اس بات پہ غور کیا کریں کہ میں آپ کو فیملی کہتا ہوں۔ یہ 2-3 کل ویورز نے جو ہے نا وہ شکوہ کیا ہے کہ بڑے عرصے بعد آپ نے ویڈیو بنائی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ چینل کے ساتھ جو ہے وہ کوئی چکر ہے، چینل جو ہے وہ شو نہیں ہو رہا، اور اس کی گواہی آپ کو دیں گے ویوز۔ آپ مہینہ پہلے چلے جائیں نا، مہینہ پہلے، تو یہ ویوز پتہ ہے کہاں پہ پہنچ گئے تھے؟ یہ 20,000 پہ پہنچ گئے تھے ویوز۔ لیکن اب واقعی لگتا ہے کہ چینل کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ ہے، حالانکہ میں کوئی اتنا بڑا آدمی نہیں ہوں، لیکن میں جو بات کرتا ہوں وہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں، وہ آپ اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ اب اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج یہ ہے کہ آپ چینل کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کریں۔ چھیڑ چھاڑ سے کیا مراد ہے؟ چھیڑ چھاڑ سے مراد یہ ہے کہ آپ جو ہی ویڈیو سامنے آئے تو اس کو لائک کر دیں، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ کوئی نہ کوئی لازمی کومنٹ کریں۔ اس کو کہتے ہیں چینل کے ساتھ انگیجمنٹ۔ کوئی نہ کوئی کومنٹ لازمی کریں، کوئی دل بنا کے بھیج دیں، کوئی چائے کا کپ بنا کے بھیج دیں۔ یعنی اگر 5,000 بندہ دیکھ رہا ہے تو پھر 5,000 لائک کیوں نہیں ہوتے؟ لائک دبانے پہ، لائک کا بٹن دبانے پہ کتنا خرچ آتا ہے؟ اس کے علاوہ جو سب سے امپورٹنٹ ہے، سب سے امپورٹنٹ وہ ہے پہلے نمبر پہ سبسکرائب، اور دوسرے نمبر پہ شیئر۔ یہ سب سے امپورٹنٹ ہے چینل کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنے میں، کہ ایک تو سبسکرائب کروائیں، دوستوں کو جو ہے نا وہ
बताएं, दोस्तों को रेफर करें, मुझ पे एहसान करें। बाज़ दोस्त कहते हैं कि आप ये न कहा करें। अपनी प्रोडक्ट की तशहीर आप देखते हैं कि 25 रुपए का साबुन होता है और उसमें जो मॉडल होती है वो 20 लाख रुपया मुआवजा लेती है। तो मैं तो खुद करता हूं, किसी से तो नहीं करवाता। पहला नंबर है सब्सक्रिप्शन का और दूसरा नंबर है शेयरिंग का। यानी आप किसी एक दोस्त को शेयर कर दें, किसी ग्रुप में शेयर कर दें। और जो आखिरी सबसे इंपॉर्टेंट है, ये जो 2000-2500 लोग अभी देख भी रहे हैं, तो वो वीडियो को पूरा वॉच करें। मैंने आपको इतनी इजाजत दी हुई है कि आप काम कर रहे हैं ना, आप वीडियो ऑन कर दें और वीडियो की आवाज बंद कर दें। अगर आपने किसी और वक्त सुननी है, किसी और वक्त सुननी है, तो आप वीडियो की आवाज बंद कर दें, वीडियो लगी रहे, आप अपना काम करते रहें। यानी ये है चैनल को प्रमोट करने के कुछ असूल, जो कि मुझे पूरी उम्मीद है कि आप खुद भी करेंगे और आप दोस्तों से भी करवाएंगे। क्योंकि मैं कुछ नहीं कह रहा, आप चैनल पे चले जाएं, न्यूज व्यूज एंड फन, उसकी पिछली वीडियोस देख लें, 1 महीना पहले की वीडियोस देख लें। तो ऐसा क्या हुआ, मैंने अपना मौकिफ बदला, या मेरा वो जो कहते हैं सॉफ्टवेयर अपग्रेड हुआ, या मैंने हथियार डाल दिए, या मैं इमरान खान से पीछे हट गया? यानी क्या ऐसा हुआ, आप खुद देख लें। बहरहाल ये आपसे रिक्वेस्ट करनी थी। शिमर तब्दील हुआ है जी। यानी वो कहते हैं कि उसमें कूफा में एक गवर्नर था जो कि थोड़ा नरम था, और मुस्लिम बिन अकील वहां पे आए, जो है ना वो इमाम आली मकाम हुसैन इब्ने अली जो है ना अलैहिस्सलाम का पैगाम लेकर। तो शिकायतें गई यजीद को कि जो गवर्नर है वो नरमी बरत रहा है। तो फिर जो है वो गवर्नर चेंज किया गया और उबैदुल्ला इब्ने ज़ियाद जो है उसको वो लाया गया। अडयाला जेल का जो जेलर है अंजुम वफूर, ये इमरान खान के दौर में 90 दिन के लिए मुअत्तल हुआ था। ये बात इन लानतियों के ज़हन में थी कि वो पर्सनल इंतकाम लेगा, क्योंकि इमरान खान से पर्सनल इंतकाम चल रहे हैं, ना कोई जुर्म है ना कोई और वजह, पर्सनल इंतकाम, जाती इंतकाम चल रहे हैं। तो उस गफूर अंजुम को लाया गया। वो जो पहला अकरम था उसको इस तरह गायब किया गया, इस तरह नौकरी से बर्खास्त किया गया कि आज तक उसका पता नहीं है। उसकी हामला बीवी थी जब उनसे सरकारी मकान खाली करवाया गया। तो अब गफूर अंजुम जो है इस शिमर को तब्दील किया गया है और एक नया बंदा आया है। सुना है कि उसका रिकॉर्ड अच्छा है, फैसलाबाद से आया है। ये हमें 1-2 दिन में पता चल जाएगा कि ये भी शिमर है, ये जो है वो उमर बिन साद है। बहरहाल एक शिमर की जो है वो तब्दीली हुई है। उसके बाद जो अगली खबर है, जो अगला तमाशा है, जो 78 साल से हमारे साथ जो है वो चला आ रहा है, चाहे वो अयूब खान की कन्वेंशनल मुस्लिम लीग हो, चाहे वो यूनिसिफ पार्टी हो, चाहे वो एहतलाम पार्टी हो, चाहे वो जो है ना परवेज खटक की पार्टी हो। तो कल एक बंदे ने अवाम राज पार्टी जो है वो लॉन्च कर दी है। सुर्ख रंग का उसका झंडा है और उस बंदे की टोटल कुल मिला के जो वर्थ है, जो औकात है, वो ये कि वो ARY पे एक प्रोग्राम करता था। कोई कहता है कि प्रोग्राम फिक्स होता था, कोई कहता है कि ये जो है ना वो प्री प्लान्ड होता था, मुझे इसका कुछ नहीं पता, सरेआम। और उसकी वर्थ यह है कि वो वहां पे प्रोग्राम करता था। नाम उसका इकरारुल हसन है और उसने पार्टी लॉन्च कर दी है। मैंने आपको बताया ना इलेक्शन से पहले कितनी पार्टियां लॉन्च हुई और उनका क्या बना। तो ये इसके बारे में कहा जाता है कि जी इमरान खान के साथ जो नौजवान जुड़े हुए हैं, तो उनको डिट्रैक करने के लिए, उनको अपनी तरफ माइल करने के लिए इस इकरारुल हसन को मैदान में उतारा गया है। एक तो मैंने आपको खबर दी थी कि 28वीं तरमीम आ रही है, जिस तरमीम में जो है वो 25 साल या 30 साल वोटर की उम्र करने की तजवीज है। ये सारी जो जेन जी है इनको निकाल दिया जाए। और इस तरह के भी हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जिस तरह इकरारुल हसन ने कल पार्टी लॉन्च कर दी। और इसके पीछे कौन है, कौन हो सकता है, ये आप मुझसे जो है वो बेहतर जानते हैं। एक दिलचस्प खबर जो है वो जुनैद सलीम, ये बहुत जबरदस्त सहाफी हैं और बहुत बाखबर सहाफी हैं। जुनैद सलीम
ان کا دعویٰ ہے کہ لاہور کی ایک بہت بڑی شخصیت وہ افیون کا شکار ہو گئی ہیں، افیون کے نشے کا، اور جو ہے نا قبائلی علاقوں میں جا کر سرکاری گاڑی جاتی ہے اور بڑی اعلیٰ قسم کی وہاں سے ان کے لیے افیون لائی جاتی ہے۔ یہ کسی دور میں یہ پوری چینی قوم جو ہے یہ نشہ کرتی تھی، اور اس نشے میں سنا ہے کہ بندہ بالکل سن ہو جاتا ہے، وہ جنت میں پہنچ جاتا ہے، اس کو کسی قسم کا ہوش نہیں رہتا، اور وہ بالکل ہلکا پھلکا ہو کر ہواؤں میں اڑتا ہے۔ یہ دعویٰ کیا ہے جنید سلیم نے۔ اس کے بعد وسعت اللہ خان، بڑے جو ہے نا زبردست، بڑے سینئر جو ہے نا یہ صحافی ہیں، ڈان پہ پروگرام کرتے ہیں، انہوں نے بڑا حیران کن انکشاف کیا ہے۔ انکشاف یہ ہے کہ 1970 سے 2026 تک امریکہ نے مختلف ممالک پر مختلف قسم کی پابندیاں لگائیں۔ آپ یہ نہیں کر سکتے، آپ تیل نہیں بیچ سکتے، آپ گیس نہیں بیچ سکتے، آپ کی فضا استعمال نہیں ہو سکتی۔ ان کے نتیجے میں، یہ وسعت اللہ خان بہت زبردست صحافی ہیں، اس کے نتیجے میں 3 کروڑ 70 لاکھ افراد وہ جاں بحق ہو چکے ہیں۔ اندازہ کریں، ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور 3 کروڑ 70 لاکھ، اتنی ملکوں کی آبادیاں نہیں ہیں، یعنی 50 سے زیادہ دنیا میں ایسے ملک ہوں گے جن کی اتنی آبادی نہیں ہے جتنی امریکی پابندیوں نے مار دی ہے۔ یہ وسعت اللہ خان نے انکشاف کیا ہے۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ خبر یہ ہے کہ ایاز خان، یہ بھی بڑے زبردست صحافی ہیں، سفید بالوں والے، یہ بالکل نیوٹرل جو ہے وہ صحافی ہیں۔ انہوں نے جو ہے وہ انکشاف کیا ہے کہ فیورٹ فیلڈ مارشل جو ہے وہ قرار دیا گیا۔ جنرل عاصم منیر اور شہباز شریف پہلے دن سے میرے ساتھ ہیں، یہ قرار دیا گیا، اور پھر پابندیاں لگا دی گئیں۔ اور پابندیاں کس دن لگائیں؟ پابندیاں اس دن لگائیں جس دن ایک تھکی ہوئی کمپنی کے ساتھ، جو ٹرمپ خاندان کی کمپنی ہے کرپٹو والی، اس پہ پاکستان سائن کر رہا تھا۔ یہ جو میرے پیچھے آپ کو تصویر نظر آ رہی ہے، ایک کل کے لونڈے کے پیچھے ہمارے جرنیل ہاتھ باندھ کے کھڑے تھے۔ اس تصویر کو آپ نے غور سے دیکھنا ہے۔ میں نے آپ کو کئی دفعہ بتایا نا کہ جب قوم پیچھے نہ ہو، جب قوم آپ سے محبت نہ کرے، تو پھر یہی حال ہوتا ہے۔ کل سہیل آفریدی نے کیا کیا پتہ ہے آپ کو؟ سہیل آفریدی کراچی گئے، وہ ایک جو ہے کارکن شہید ہوئے تھے، ان کے گھر گئے، واپسی پہ ان کا جہاز لیٹ ہوا، تو سہیل آفریدی نے کیا کیا؟ سہیل آفریدی نے وہ جو کرسیاں پڑی تھی اپنی چادر اوپر ڈالی اور وہیں پہ سو گئے۔ ارد گرد لوگ آ جا رہے تھے۔ یہ ہوتا ہے عوامی بندہ، یہ ہوتا ہے پراعتماد بندہ۔ اس تصویر کو ذرا غور سے دیکھیں، یہ کل کا لونڈا ہے، یہ سٹیو وڈکوف کا بیٹا ہے، زیڈ وڈکوف، اور دنیا میں سارے جوئے کے کام یہ کرتا ہے، جوئے کے کمپنیاں یہ چلاتا ہے، اس کے ساتھ ہم سائن کر رہے ہیں۔ ایک اور بات آپ پہ کلیئر کر دوں، وہ یہ کہ یہ جو ویزا پروسیسنگ پابندی ہوئی ہے نا، یہ آپ کے اور میرے لیے ہے۔ آپ کہیں کہ جرنیلوں پہ لگ گئی ہے، شہباز شریف پہ لگ گئی ہے، کل کو یہ ادھر نہیں جا سکیں گے کیسینوز میں، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ پتھر جہاں سے گرتا ہے وہ غریب کے سر پہ گرتا ہے۔ وہ ہمارے لیے پابندیاں لگی ہیں، ندیم انجم پہ نہیں لگی، فیلڈ مارشل پہ نہیں لگی، عاصم ملک پہ نہیں لگی، یہ ہم پہ جو ہے وہ پابندیاں لگی ہیں، یہ ایاز خان کہتے ہیں۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ خبر یہ ہے کہ پاسداران انقلاب ایران کے، انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ اس دفعہ انہوں نے جو ہائپر سونک میزائل نکالے ہیں یہ پہلے ہم نے استعمال نہیں کیے، اور انہوں نے 8 جو اہداف ہیں ان کو لاک کیا ہے، اور یہ جو اہداف ہیں یہ اسرائیل میں ہیں۔ اسی دوران خبر آتی ہے کہ 4 مسلم ممالک وہ میدان میں کود پڑتے ہیں۔ پہلے نمبر پہ سعودیہ، دوسرے نمبر پہ قطر، تیسرے نمبر پہ مصر، اور چوتھے نمبر پہ عمان۔ انہوں نے امریکہ کو قائل کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہ مادورو نہیں ہے، یہ وینزویلا نہیں ہے، یہ عراق ہے، ایران ہے، اور پورا مشرق وسطی وہ ایسی لپیٹ میں آئے گا کہ تیل کی قیمتیں، پھر جو آپ کے اڈے ہیں سعودیہ میں، قطر میں، عمان میں، کویت میں، UAE میں، آپ جہاں سے اندازہ کریں ان کا، ان مسلمان حکمرانوں کا،
کہ کرائے کے ٹٹو رکھے ہوئے ہیں اپنے لیے، خود بچیاں نچوانا اور خود جو الٹے سیدھے کام کرنا، بندوق کرائے کی رکھی ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران تو یہاں تباہی مچا دے گا۔ اب بھی جو ہے نا، یہ جو لیٹسٹ نیوز ہے کہ کچھ عرصہ حملہ ٹل گیا ہے اور قائل کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کو یہ ممالک کہ بڑا کام خراب ہوگا۔ اور ایک اور خبر آئی ہے کہ جب بھی اسرائیل پہ حملے کا خطرہ ہوتا ہے تو وہ بزدلوں کا سردار، وہ بچوں کا قاتل، وہ سیدھا یونان پہنچ جاتا ہے، بنجمن نیتن یاہو۔ ایک بار پھر وہ یونان پہنچ گیا، اس کا طیارہ یونان لینڈ کر گیا ہے۔ یہ بھی ایک علامت ہے ایرانی میزائلوں سے بچنے کے لیے۔ بہرحال ابھی جو ہے نا وہ کھچڑی بنی ہوئی ہے، ایران، مشرق وسطی، امریکہ اور جو سعودیہ کا جو موقف ہے وہ بڑا سخت ہے کہ حملہ نہ کیا جائے۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے، یہ بھی مہربانی ہے اس کی ڈونلڈ ٹرمپ کی، کہ ڈنمارک انہوں نے تیزی سے اپنی فوجیں وہ گرین لینڈ میں اتارنا شروع کر دی ہیں۔ چھوٹا سا ملک ہے، بڑا امیر ملک ہے، بڑے خوشحال لوگ ہیں، اور جو نوک ہے، جو دارالحکومت ہے گرین لینڈ کا۔ ایک اور بات آپ کو بتا دوں کہ اس کے نام کے ساتھ گرین لگتا ہے، ورنہ یہاں پہ صرف آپ کو برف نظر آئے گی۔ آپ یوٹیوب پہ دیکھ لیں، آپ کو ہر طرف برف نظر آئے گی گرین لینڈ میں۔ نام اس کا گرین لینڈ ہے، آپ کو گرینری کہیں پہ نظر نہیں آئے گی، آپ کو صرف برف نظر آئے گی۔ ڈنمارک کہتے ہیں، ڈینش کہتے ہیں کہ ہم سے اگر کوئی چیز مانگی جاتی، ہم سے ٹھیکہ کیا جاتا، ہم سے قانونی پروسیس کے ہم نے تو جو ہے نا انکار ہی نہیں کیا۔ ڈنمارک ایسا ریکارڈ ہی نہیں ہے۔ ڈنمارک کا جو ٹوٹل کاروبار ہے وہ دودھ کا ہے، وہ دہی کا ہے، وہ کریم کا ہے، وہ گوشت کا ہے، اس قسم کا وہ کاروبار کرتا ہے۔ وہ بیچارے اس لپیٹ میں آ گئے، لیکن ڈنمارک نیٹو میں ہے۔ اب کل جو ایمانوئل جو ہے نا میکرون ہے، فرانس کے جو ہے نا وہ صدر، انہوں نے کیا کہا ہے؟ انہوں نے کہا ہے کہ دنیا ہمیں سبق دے رہی ہے۔ انہوں نے اشارہ ان کا ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف تھا، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ میکرون کو بالکل پسند نہیں کرتے۔ میکرون کا کہنا یہ تھا کہ اب ہمیں سبق دیا جا رہا ہے کہ دنیا ہم سے ڈرے، دنیا ہم سے ڈرے، ہمیں اتنا طاقتور بننا پڑے گا کہ دنیا ہم سے ڈرے۔ یہ میکرون کہہ رہا ہے تقریر میں، کیونکہ وہ امریکہ کو دیکھ رہے، مادورو کا انجام انہوں نے دیکھا، ابھی ایران، اس کے بعد ڈنمارک۔ تو میکرون کی بات تو ٹھیک ہے کہ جی دنیا ہم سے ڈرے تب ہم محفوظ رہیں گے۔ بہرحال ڈنمارک نے جو ہے وہاں پہ، اس کے بعد جو اگلی خبر ہے، رانا ثناء اللہ یہ حامد میر صاحب کے پروگرام میں آتے ہیں اور وہاں پہ کہتے ہیں کہ عمران خان جب ان سے ملاقات ہوتی ہے تو وہ پاکستان کے خلاف باتیں کرتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ عظما خان جب آخری دفعہ ملی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ عمران خان، ایسی بات عمران خان نے کی ہیں کہ میں بتا نہیں سکتی، اور میں جو ہے وہ لائٹ کر کے ان کا پیغام دے رہی ہوں۔ اب ایک بات تو یہ ثابت ہو گئی کہ عمران خان کی ہر چیز ریکارڈ ہو رہی ہے، حامد میر کے سامنے رانا ثناء اللہ نے کہا۔ پھر اگر عمران خان پاکستان کے خلاف بات کرتے ہیں، مثلا ذرا اپنے آپ کو عمران خان کی جگہ پر رکھ کے دیکھیں نا، یہ شخص پہاڑوں کا شوقین ہے۔ اس شخص نے بنی گالا کی صورت میں، لوگ تو بڑی باتیں کرتے ہیں، پہاڑ خریدا تھا گھر کے لیے، اتنا سارا گھر ہے اس کا، اتنا سارا، یوٹیوب پہ دیکھ لیں، باقی سارا جنگل اور میدان ہے جہاں پہ یہ چلتا پھرتا ہے۔ یہ کھلی جگہوں پہ رہنے والا مرد صحرائی یا مرد کوہستانی، فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی، یا مرد صحرائی یا مرد کوہستانی، یہ ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا۔ جہانگیر ترین کہتے ہیں کہ جب مری اور بنی نتھیہ گلی جاتے تو یہ شخص ایک ٹانگ کے ساتھ 8 کلو وزن باندھتا، 8 کلو۔ اب جائے نا نتھیہ گلی اور خالی سمپل چل کے دکھائیں، میرا بڑا تجربہ ہے، آپ کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ جائے، اتنی چڑھائیاں ہیں۔ یہ 16 کلو وزن باندھ کے وہاں پہ پھرتا تھا۔ اب اس قسم کا بندہ وہ 8x8 کی جگہ پہ قید ہے۔ اگر وہ کوئی سخت بات کرتا ہے یا کہتا ہے، اس کا حق بنتا ہے، اور پھر جو اس کی پارٹی نے اس کے ساتھ کیا اور کر رہی ہے، جو اس کے سپورٹرز نے اس کو خدمات کا صلہ دیا اور دے رہے ہیں، اس کا حق نہیں بنتا
وہ فرسٹریٹ ہو جائے، وہ کوئی ایسی ویسی بات منہ سے نکال دے۔ عمران خان پاکستان کے کتنے خلاف ہے یہ ہر کوئی جانتا ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ کہ اگر عمران خان کی ایسی آڈیو ہوتی، ویڈیو ہوتی، عمران خان پاکستان کے خلاف جا رہا ہے، ہو سکتا ہے انہیں برا بھلا کہہ دیو کہ پاکستان اس قسم کے ہیں یا یہ کوئی ملک ہے۔ میں روزانہ نہیں کہتا تو میں پاکستان کے خلاف بات کرتا ہوں، وہ ہو اگر ایسی بات ہوتی تو اب تک تو بچے کے پاس وہ آڈیو پہنچ چکی ہوتی، جرنیلوں کو موقع مل جاتا اور وہ ہر جگہ پہ وہ چیز پھیلا دیتے۔ رانا ثناءاللہ حامد میر کو کہتے ہیں کہ میں آپ کو وہ آڈیو سناؤں گا، آپ خود سن لیں، لیکن آپ نے نشر نہیں کرنی۔ لیکن ان کی بات کا کیا اعتبار؟ وہ پروگرام میں خواجہ آصف نے لینا شکری کو کہا کہ آپ کل چلے، میں آپ کی ملاقات کرواتا ہوں۔ کدھر ملاقات ہوئی؟ ان کو جانتا کون ہے؟ ان کی اوقات کیا ہے؟ بقول اسد طور لاسٹک کی شلواریں ان کی۔ بہرحال جی، اس کے بعد جماعت اسلامی کے سابق امیر ہیں سراج الحق صاحب، ان کا بڑا گہرا تعلق رہا ہے عمران سے۔ جب پہلی حکومت بنی تھی نا کے پی کے میں، پی ٹی آئی کی، تو جماعت اسلامی ساتھ تھی۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ امیر جماعت اسلامی جو بعد میں امیر بنے سراج الحق صاحب، وہ وزیر خزانہ تھے۔ یہ ریکارڈ چیک کر لیں۔ سراج الحق صاحب عمران خان کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں اور ان کے بڑے اچھے تعلقات رہے ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں کہ عمران خان مقبول ترین رہنما ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ پھر سراج الحق صاحب کہتے ہیں کہ ڈی جی آئی ایس پی آر سیاسی پریس کانفرنس کیوں کرتے ہیں؟ ان کا کیا حق ہے کہ وہ سیاسی پریس کانفرنس کریں؟ کل انہوں نے ایک پوڈ کاسٹ میں شرکت کی۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ ان کا کام صرف سیکیورٹی ہے، ان کا کام سیاسی بیانات نہیں ہے۔ بہرحال یہ سراج الحق صاحب نے جو ہے وہ فرمایا ہے۔ اس کے بعد ٹی ٹی پی سہیل آفریدی کہتے ہیں کہ جو بھی پاکستان کے آئین کو نہیں مانتا ہم اس کو نہیں مانتے، وہ دہشت گرد ہیں۔ لیکن ان کے سہولت کار بھی اس میں شامل ہیں، اس کے آباد کار بھی اس میں شامل ہیں جنہوں نے آباد کیا۔ اب یہ بات بڑی تکلیف پہنچاتی ہے۔ علی مین گناپور کا بیان یاد کریں کہ ہم پولیس پکڑتی ہے، اوپر سے فون آ جاتا ہے کہ چھوڑ دیں، حالانکہ گناپور یہ کہہ رہا ہے، جو کمپرومائز تھا، جو کمپنی کا بندہ تھا، وہ کہہ رہا ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ ان کے جو سہولت کار ہیں جنہوں نے آ کر آباد کیا، ہم ان کے بھی خلاف ہیں۔ جو اگلی خبر ہے وہ خبر یہ ہے، کل عمران ریاض نے بھی اس کا بڑا ذکر کیا ہے اور بڑی قابل افسوس خبر ہے۔ وہ خبر یہ ہے کہ سہراب برکت، بڑا خوبصورت صحافی، بڑا کم عمر صحافی، بڑا دبنگ صحافی، جب کشمیر میں معاملات خراب تھے نا، کشمیر میں یہ بندہ چیخ چیخ کر اپنے چینل پہ کشمیریوں کی آواز بنا رہا، اور اس کا حق بنتا تھا کیونکہ یہ خود کشمیری ہے۔ دھرتی کا قرض ہوتا ہے۔ میں نہیں عمران کے لیے بولتا، مجھے نہیں پتا عمران خان میاں والی کے ہیں، میاں والی کے بیٹے ہیں، چاہے انہوں نے لاہور میں زندگی گزاری ہے، چاہے انہوں نے انگلینڈ میں زندگی گزاری ہے، لیکن ان کا گھر موجود ہے، ان کا پورا قبیلہ موجود ہے میاں والی میں، شیرمان خیل، وہ سارے موجود ہیں، ان کے کزنز، ان کے سارے، ان کے والدین کی قبریں۔ تو سہراب برکت نے کشمیریوں کے لیے بڑی آواز اٹھائی اور کشمیریوں نے سہراب برکت کے لیے کچھ نہیں کیا۔ یقین کریں کہ کشمیریوں کو پلس پوائنٹ ہے، وہ صرف پاکستان آنے جانے والے رستے بند کر دینا ایک دن کے لیے۔ مجھے پتہ ہے بہت زیادہ سردی ہے، مجھے پتہ ہے موسم بہت زیادہ سخت ہے، لیکن یہ ذرا کشمیر کمیٹی سوچے کہ سہراب برکت کے لیے جیل میں کیا ہوگا۔ انہوں نے سہراب برکت کو ہیٹر دیا ہوا ہوگا، انہوں نے سہراب برکت کو سہولتیں دی ہوئی ہوں گی۔ عمر میں ہم سے کافی چھوٹا ہے لیکن کام میں بہت بڑا ہے، بڑا خوبصورت بولتا ہے، 10 سے 12 منٹ کا ویلاگ کرتا ہے لیکن لپڑے اتار دیتا ہے۔ یقین کریں اس کے لیے کشمیر کمیٹی نے کچھ نہیں کیا۔ وہ اپنے چکروں میں پڑے رہے کہ ہمیں یہ دیں، ہمیں وہ دیں، اور یہ حکومت جس نے وعدہ کیا ہے، اس حکومت کا جو ہے نا وہ جو مین مرکزی خیال ہے، جو ایمان کا حصہ ہے، وہ یہ ہے کہ جو وعدے ہیں وہ کوئی قرآن اور حدیث تھوڑے ہی ہوتے ہیں، اسے جب بندہ مکرنا چاہے مکر جائے۔ تو بہرحال میرا کوئی پیغام اگر کشمیری سن رہا ہے تو وہ یہ ذہن میں رکھے کہ انہوں نے سہراب برکت کا حق ادا نہیں کیا۔ سہراب برکت جس طرح ان کے ساتھ کھڑا ہوا، سہراب برکت نے جس طرح ان کے لیے آواز اٹھائی،
کشمیریوں نے سوراب برکت کے لیے کچھ نہیں کیا. تو اگر آپ کامنٹ میں سوراب برکت کا نام لکھ دیں خالی، یا ریلیز سوراب برکت، یا سوراب برکت کو رہا کریں، تھوڑی سی تکلیف کیا کریں. ہم بڑی تکلیف کرتے ہیں، بڑی تکلیف کرتے ہیں. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. بڑی ارک ریزی کے بعد آپ کے سامنے بیٹھتے ہیں، ایک ایک چیز کو چیک کرنے کے بعد آپ کے سامنے بیٹھتے ہیں. اور سر پہ کفن نہیں باندھا ہوا، لیکن جان ہتھیلی پہ ہے. آپ جانتے ہیں سارا پاکستان میں، آپ جانتے نہیں کیا ہو رہا ہے. بہرحال کشمیریوں نے سوراب برکت کے لیے کچھ نہیں کیا. اس کے بعد اب کیا حل نکالا ہے ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے سہیل آفریدی کو ڈسکریڈٹ کرنے کے لیے. موسم آپ دیکھ رہے ہیں نا، موسم جو ہے نا وہ کیسا ہے. آپ تصور کریں تیرا کا، یعنی تیرا، وادی تیرا، خیبر، وہاں کہا جاتا ہے کہ اس موسم میں جانور بھی چھپ جاتے ہیں، وہ بھی باہر نہیں نکلتے. لیکن انہوں نے کیا پلان بنایا؟ انہوں نے پلان یہ بنایا کہ 1.5 تیرا کے باسیوں کو گھروں سے نکال دیا. وہ رستے میں ہیں، ان کی جو منزل ہے وہ نامعلوم ہے. پھر ناکوں پہ ان کی چیکنگ ہوتی ہے، ان کی رجسٹریشن ہوتی ہے. سردی میں وہ تھر تھر کانپ رہے ہیں. اچھا، پھر کہتے ہیں یہ اسمگلر ہیں، ان کے پاس بہت پیسے ہیں. سہیل آفریدی نے بڑی خوبصورت بات کی ہے. انہوں نے کہا کہ میں اسمگلر ہوں نا، میں بھی یہ سانسیں دکھاتا ہوں، جرنیل بھی یہ سانسیں دکھائیں. اب مجھے اگر آپ میں سے کوئی کہے کہ آپ اپنے احساس شو کریں، میں آپ کو اپنا بینک اکاؤنٹ نمبر دے دوں گا کہ آپ پتہ کر لیں. میں آپ کو ساری چیزیں اپنی بتا دوں گا، پہلے بھی بتائی ہیں کہ میرے پاس کیا ہے. کیا اس میں کیا حرج ہے احساس شو کرنے میں؟ تو سہیل آفریدی کہتے ہیں میں بھی احساسیں دکھاتا ہوں. میرے پاس کیا ہے؟ جو کل کراچی ایئرپورٹ پہ چادر کر کے لیٹا ہوا تھا، آپ بھی احساسیں بتائیں کہ آپ نے وہاں سے کیا کمایا ہے. نان کسٹم پیڈ گاڑیاں کیسے آتی ہیں، کیسے چمن میں ان کا بازار لگتا ہے، اور آتی کابل سے ہیں. سرحد پہ آفریدی تو نہیں کھڑا نا، کیسے آتی ہیں؟ اڑ کے آتی ہیں وہ گاڑیاں. یعنی کروڑ کی گاڑی وہ 10-10 لاکھ میں بک رہی ہے چمن میں. اور یہ ساری گاڑیاں کہاں چل رہی ہیں؟ بلوچستان میں. یہ ساری گاڑیاں کہاں چل رہی ہیں؟ مالا کنڈ میں، سوات تک چلتی ہیں. میں جانتا ہوں چپے چپے کو. یہ کون آنے دیتا ہے؟ اور کتنے پیسے لیے جاتے ہیں؟ احساس شو کر دیں، احساس دکھا دیں لوگوں کو، آج پبلک کر دیں یہ میری ٹوٹل جو کمائی ہے، یا جو میرے ٹوٹل احساس ہیں وہ یہ ہے. پوری قوم کو بتا دیں، آپ کی عزت میں اضافہ ہوگا. یہی بات سہیل آفریدی نے کی ہے. یہ کام شروع کیوں ہوا؟ آپ اندازہ کریں یار، کوئی اس طرح ہو سکتا ہے کہ سہیل آفریدی کو ڈسکریڈٹ کرنا ہے؟ کیونکہ کل پرسوں سے میں سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا ہوں کہ لوگ سہیل آفریدی کو گالیاں دینا شروع ہو گئے ہیں. سمپل سی بات ہے، سردی آپ کے سامنے، چھوٹے چھوٹے بچے، خواتین. پھر آپ کو اچھی طرح پتہ ہے کہ خواتین کے پاس کوئی پراپر نظام بھی نہیں ہوتا سردی روکنے کا، کیونکہ وہ خواتین جو ہیں گالیاں شروع. اور مجھے پوری امید ہے جن 4-5 بندوں نے گالیاں دی ہیں سہیل آفریدی کو، تو ان میں سے 3 بندے یا آدھے بندے وہ بھائی لوگوں کے ہوں گے جو انہوں نے انسٹال کیے ہوں گے، اقرار الحسن کی طرح. کوئی ایسا کر سکتا ہے اپنے ملک کے خلاف کہ ہم نے جی آپریشن کرنا ہے؟ پنجاب میں کتنی تنظیمیں ہیں، اور پہلے بھی تھی. سندھ میں کتنی تنظیمیں ہیں، پہلے بھی تھی. سب سے بڑی تنظیم تو اتحادی ہے حکومت کی، MKM. ان سے پتہ کر لیں. ان سے بلدیہ جو ٹاؤن کی فیکٹری تھی گارمنٹس والی، اس کے بارے میں پوچھ لیں کہ 275 افراد پر کیا بیتی جب حماد صدیقی اینڈ کمپنی نے تالے لگا کے کیمیکل چھڑک کے آگ لگائی فیکٹری کو. اس کے بارے میں پوچھ لیں. بوری بند لاشوں کے بارے میں پوچھ لیں.
मुस्तफा कमालू से पूछ लें, अजीम अहमद तारिक जो पहले चेयरमैन थे MQM के, उसको कत्ल किसने किया ये पूछ लें। घर से बाहर किसने बुलवाया अजीम अहमद तारिक को, मुस्तफा कमालू बता दे कि अंदर से बाहर किसने बुलवाया, तो ये तो फिर पता है आपको। लेकिन जंग जो है वो है सुहेल आफरीदी के खिलाफ। एक ही बंदा है जो सिस्टम को टक्कर दे रहा है, वो है सुहेल आफरीदी। सुहेल आफरीदी को 90 दिन हो गए हैं, ये बात भी आपको बता दूं। सुहेल आफरीदी से भी वक्त तेजी के साथ गुजर रहा है। सुहेल आफरीदी ने भी कुछ करना है तो उसे अभी करना होगा। ये बात आप ज़हन से निकाल दें कि मौजूदा फौजी जनता या स्पेशली जनरल आसिम मुनीर वो इमरान खान को नहीं छोड़ेंगे, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। ये इस तरह है जिस तरह 2 और 2 4 होते हैं। कोई अदालत, कोई जज, कोई वकील, ये पीछे तस्वीर देख लें, पीछे तस्वीर, ये तस्वीर पाकिस्तान की तस्वीर है। जो हुक्मरान मुल्क के अंदर हिटलर होते हैं ना अपनी कौम के लिए, वो मुल्क से बाहर भीगी बिल्ली होते हैं, भीगी बिल्ली। जो अपने लोगों पे हिटलर होते हैं वो बाहर के लिए भीगी, वो बाहर सलूट मारते हैं, खुशामदें करते हैं, चापलूसियां करते हैं नोबेल प्राइज के लिए। ये तस्वीर आप जो है ना पूरे वीलॉग में मैंने लगा दी है, ये तस्वीर आपकी हकीकत है, ये तस्वीर पाकिस्तान है। इतना घनौना मंसूबा, ये मंसूबा पहले आजमाया गया था ANP पे, बलोर खानदान पूरा उड़ गया। अब ये मंसूबा अपनाया जा रहा है या आजमाया जा रहा है सुहेल आफरीदी पे, क्योंकि बिला शिरकत गैरे सुहेल आफरीदी इमरान खान के नंबर 2 बन चुके हैं। इस पे मजीद बात करेंगे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह पाक आपको आसानियां अता फरमाए, आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। मेरा रब्बे करीम आपके और मेरे मरहूमीन की मगफरत फरमाए, उनके साथ अदल का नहीं रहम का और एहसान का मामला फरमाए। मुझे बर्दाश्त करने का बहुत बहुत शुक्रिया।